رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 9 کا آغاز کر رہے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 99. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افامینوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کیا وہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ، اللہ کی چال سے صرف نقصان اٹھانے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں. اللہ کی ذات کا ڈر ختم ہو جانا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف اپنے دل میں رکھنا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہوگا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈر سے محفوظ رکھیں گے. اور جو شخص دنیا میں اللہ کے عذاب اور اللہ کی ذات سے نہیں ڈرے گا تو قیامت والے دن وہ خوف زدہ اپنا وقت گزارے گا. صحیح ابن حبان کے اندر ایک حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعزتی لا اجمع علی عبدی خوفین و امانین. مجھے میری عزت کی قسم کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا. اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ. جب وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو قیامت والے دن میں اس کو امن دے دوں گا، اس کو بے خوف کر دوں گا. اور جب وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو جائے گا، اخفتہ یوم القیامہ، تو پھر اس بندے کو قیامت والے دن میں خوف زدہ کر دوں گا. تو اللہ رب العزت کسی بندے پر بھی 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتے. اگر دنیا میں وہ اللہ سے خوف زدہ ہے تو آخرت میں خوف زدہ نہیں ہوگا. اگر دنیا میں وہ بے خوف ہے تو پھر آخرت میں بے خوف نہیں ہوگا. باقی اس آیت میں مکر اللہ کا لفظ آیا ہے، تو مکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ مکر اللہ سے اللہ کی چال سے مراد اللہ کا عذاب دینا ہے، کہ اللہ کے عذاب سے نقصان اٹھانے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں. اور دوسرا معنی اس کا جو بعض مفسرین نے کیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی چال سے مراد یہ ہے، اللہ کے مکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے صحت اور نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں اور ان کی نعمتوں میں اور ترقی ہوتی ہے. اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے اللہ کی طرف پلٹ کر نہ آئیں. اور یہ ایسے شخص کے لیے ہوتا ہے کہ جو دین کا سخت مخالف ہوتا ہے، جس کے دین میں اللہ کے نام کی، اللہ کی ذات کی، اللہ کے دین کی ذرہ برابر بھی شرم رمق باقی نہیں ہوتی. تو جو اللہ کا مخالف ہوتا ہے، اللہ کے نام کا، اللہ کے دین کا مخالف ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت ساری آسانیاں اور بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں. اور ایسی تکلیف جس تکلیف کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، جو تکلیف انسان کو اللہ کے در پر لے آئے، وہ تکلیف نہیں ہوتی، در حقیقت وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت نصیب کرتے ہیں. اس کے بعد اسی صورت کی آیت نمبر 128، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان اللہ
ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ اس آیت سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ عہدہ، حکومت اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں عہدہ، مقام، منصب عطا کر دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے عہدہ چھین لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس میں انسان کا ذاتی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، انسان کا ذاتی کوئی کردار نہیں ہوتا کہ اس نے بڑا اچھا ایک اخلاق پیش کیا ہے اور اس لیے لوگوں نے اس کو چن لیا ہے، اس نے بڑا پیسہ لوگوں کے اوپر بہایا ہے اس لیے لوگوں نے اس کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں اسے مقام، عہدہ، مرتبہ دے دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اور اس کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 142، یہاں ایک واقعہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ایک سوال رکھا، ایک اپنی درخواست رکھی۔ قال رب ارنی انظر الیک۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور پھر پوری تفصیل اس آیت کے اندر موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا دنیا میں ممکن ہے؟ کیا کوئی شخص ایسا ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور معروف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی تردید کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ جس بندے نے یہ بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس بندے نے جھوٹ بولا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، نور انا راہ، کہ وہ تو ایک نور ہے، کہ اللہ کی ذات ایک نور ہے، اس کو کیسے کوئی دیکھے گا؟ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا انکار کیا۔ البتہ جنت میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے لوگوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو یہ دیدار والی نعمت ان کے لیے تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگی، کہ اہل جنت کو کسی نعمت میں اتنا سکون اور اتنا مزہ لذت نہیں ملے گا جتنا اللہ رب العزت کے دیدار میں ان کو خوشی حاصل ہوگی۔ تو اسی لیے ان کی خواہش یہی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بار بار کرتے رہیں۔ اور جنت میں جنتی اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ جس طرح ایک شخص چاند کی طرف دیکھتا ہے، جو چاند کی طرف دیکھتے ہوئے اس بندے کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح جنت میں جنتی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے ان کو بالکل کسی قسم کی کوئی پریشانی اور دقت کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 151 ہے، اور اس میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور آ کے اپنی قوم کو دیکھا کہ قوم والے بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ تو غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غصہ ہے ذاتی معاملات میں، اور دوسرا غصہ ہے دینی معاملات میں۔ ذاتی معاملات میں جو غصہ ہے، اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ غصے کو پی جاؤ۔ اور ایک حدیث آتی ہے غالباً صحیح البخاری کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر دلیر آدمی، شجاع آدمی وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، جو اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا عام معاملات میں حکم یہی ہے کہ غصہ کنٹرول کیا جائے، غصے پر قابو کیا جائے، اور غصے پر قابو پانے کا طریقہ کار، غصے کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ سنن نبی داؤد کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آئے وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اور بیٹھنے پر بھی اس کا غصہ ختم نہیں ہو رہا تو حکم دیا کہ وہ لیٹ جائے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں یہ حکم ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے ہے، اور آگ کو پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، لہٰذا جس کو غصہ آئے تو وہ وضو کرے۔ اور ایسے ہی صحیح البخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا جو بڑا غصے میں تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ شخص پڑھے گا تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ وہ شخص اگر تعوذ پڑھے گا تو تعوذ پڑھنے سے اس شخص کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا غصہ اگر ذاتی معاملات میں ہو تو پھر اس کو کنٹرول کرنا، اس کو قابو کرنا اور غصے کو ختم کرنا، یہ مسنون عمل ہے۔ شریعت نے ہماری اسی بات کی طرف رہنمائی کی ہے، اور غصے کو ختم کرنے کے مختلف علاج بھی بیان کر دیے۔ لیکن باقی رہا دین کے معاملے میں غصہ، تو دینی معاملات میں جو غصہ ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ دینی معاملات میں غصہ ایمان کی علامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر بذات خود غصے کا اظہار فرمایا، جس طرح کل بھی ایک روایت بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ باجماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں۔ تو کیا مطلب تھا؟ یہ غصے کا اظہار ہے نا، تو آپ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، تو آپ غصہ آیا آپ کو، اور آپ نے کہا کہ تم اللہ کے دین کے ساتھ کھیل رہے ہو اور میں ابھی زندہ ہوں، یعنی میری زندگی میں تم نے یہ کام شروع کر دیے۔ تو آپ نے غصے کا اظہار فرمایا۔ تو لہٰذا دینی معاملات میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں گناہ کا کوئی معاملہ ہو، وہاں غصے کا اظہار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ کو پسند ہے یہ بات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے، آپ کی سنت سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ذاتی معاملات پر جو غصہ ہے اس کو قابو میں رکھا جائے اور اس کو ختم کیا جائے، اور جو دینی معاملات میں غصہ ہے وہاں غصے کا اظہار کیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 158، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بہت بڑا اعزاز آپ کو سونپا گیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دو، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ ایک مسلمان کا اس بات پر یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔
انبیاء کیوں آتے تھے؟ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی کیوں آتا تھا؟ جو وجوہات سمجھ آتی ہیں ان میں سے پہلی وجہ کہ دعوت کا کام رک جاتا تھا، معاشرے میں گناہ زیادہ ہو جاتے تھے، تو پھر دعوت کے سلسلے کو نئے سرے سے جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت کسی نبی کو بھیجتے تاکہ دعوت کا جو کام ہے وہ زیادہ سے زیادہ پر اثر ہو اور لوگ گناہوں کو چھوڑ کے ایمان والی زندگی گزاریں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیونکہ دعوت کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ذمہ ہے وہ اور آپ کی امت کے سر پہ رکھ دیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ وجہ اور یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو شریعت کسی نبی کو دی جاتی ہے، جو کتاب کسی نبی کو دی جاتی تھی، وہ کتاب محفوظ نہیں رہتی تھی، لوگ اس کتاب میں رد و بدل کر دیتے تھے، تو اس تبدیلی کی وجہ سے پھر ضروری ہو جاتا کہ کوئی نبی آئے اور لوگوں کو سمجھائے کہ شریعت کے احکامات کون سے ہیں اور تم اپنی طرف سے کن چیزوں کو بطور شریعت شامل کر چکے ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ دین اللہ کی حفاظت میں ہے، کیونکہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے سر لیا ہے۔ تو جس کتاب کی حفاظت اور جس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں اس میں تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے آج تک قرآن کریم کی ایک زبر زیر میں فرق نہیں آیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اور جب قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، احادیث میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، دین سارے کا سارا محفوظ ہے، تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح ایک اور وجہ کہ شریعت میں تبدیلی اور اضافہ مقصود ہوتا تھا کہ پہلے لوگوں کے حالات اس طرح کے تھے کہ ان کے مطابق حکم نازل کیا گیا، پھر حالات کچھ تبدیل ہوئے تو اس کے مطابق حکم بھی تبدیل کرنا پڑا۔ ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، لیکن جب وقت گزرا اور رشتے اور مزید زیادہ ہو گئے تو اب ضرورت پڑی کہ مناسب ایک رشتوں کو رکھا جائے کہ کہاں نکاح کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ تو پھر جو پہلا اصول تھا کہ بہن بھائی کا نکاح ہو سکتا ہے، اس اصول کو اگلی شریعت میں ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، اور یہی وجہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان بھی فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے آج تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ تو جب اللہ رب العزت نے بذات ہی اس بات کو بیان کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا ہے، اور کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، انبیاء کا خاتم نہیں مانتا، اور اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو شخص اس عقیدے کا حامل نہیں ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل نہیں ہے۔ اور انبیاء کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی جو یہاں بیان کی گئی ہے کہ بعض انبیاء کسی قوم، کسی قبیلے یا کسی علاقے کی طرف مخصوص کر کے بھیجے جاتے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی بیان کردہ تفسیر کو اور قرآن پاک میں بیان کردہ واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ ایک وقت میں دو دو تین تین نبی بھی موجود ہوتے تھے. ایک نبی ایک علاقے میں، دوسرا نبی دوسرے علاقے میں. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں ایک ہی وقت کے نبی تھے، لیکن دونوں الگ الگ جگہوں پہ تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن پاک میں فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور پھر بیٹے کی خوشخبری بھی دی. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو فرشتوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم حضرت لوط کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم بطور نبی موجود ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام بھی بطور نبی موجود ہیں. ان کا علاقہ مخصوص تھا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، حتیٰ کہ جنات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہیں. انسانوں کے ساتھ جنات بھی دین اسلام کی ہی پیروی کریں گے تو ان کے لیے نجات ہے. تو لہٰذا اب کوئی بھی وجہ اور صورت باقی نہیں رہ جاتی جس کی بنیاد پر کسی نبی کو دوبارہ بھیجا جائے. اس لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت کیونکہ باقی نہیں ہے، لہٰذا رسول اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اس سلسلے کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور تم اللہ تعالیٰ سے ان ناموں کے ساتھ دعا کرو. اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نام بیان کر کے اور ناموں کے ذریعے اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی بیان کر کے دعا کرنا یہ مسنون عمل ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں آپ نے تربیت بھی کی ہے کہ جتنی بھی دعائیں آپ نے سکھائی ہیں تمام دعاؤں کے شروع میں اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے کسی نام کو لیا جاتا ہے اور اللہ کا نام لینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے. یہ طریقہ کار کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ صرف اللہ کا نام پکاری جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کوئی نہ کرو. یہ انداز درست نہیں ہے. بہتر مسنون انداز اور افضل طریقہ کار یہی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بطور تعریف کے، اللہ کی بڑائی کی بریائی کے طور پر پڑھتا ہے تو ساتھ ہی اپنی دعا اور اپنی حاجت بھی اللہ کے سامنے پیش کرے. جس طرح حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا حیو یا قیوم پڑھا تو فوری ہی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اپنی حاجت اپنی ضرورت بھی اللہ کے سامنے بیان کر دی. تو یہی طریقہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ آ گیا ہے، ایک بات رواج بن گئی ہے کہ لوگ اللہ کے ناموں کی تسبیحات کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو وہ یا وہابو اس کا عدد وظیفہ کرے، اگر کسی نے سفر پر جانا ہے تو وہ حفاظت چاہتا ہے وہ تو یا حفیظو کی تسبیح کرے، اگر کسی کے ہاں رزق کی کمی ہے تو وہ یا رزاقو کی تسبیح کرے. تو یہ الفاظ اس طرح بیان کر دیے جاتے ہیں جب کہ یہ طریقہ مسنون نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان نہیں کیا، صحابہ اکرام نے یہ عمل کر کے نہیں دکھایا، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا عمل ہے، اپنا بنایا ہوا عمل ہے جو اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. اور یہ صرف ایک غیر مسنون عمل ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بے حرمتی بھی ہے. وہ اس طرح کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلائی جا رہے ہیں، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اور یا وہابو یا رزاقو کی پوری تسبیح کرتے ہیں. 100 دفعہ 300 دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے اپنی گزارش، اپنی عرض، اپنی درخواست نہیں رکھتے. تو یہ کتنی بڑی بدتمیزی ہے کہ ایک بندہ بلائی جا رہا ہے اور جب بھی بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دفعہ اسے جواب دیں، ہاں میرے بندے کیا بات ہے، ہاں میرے بندے کیا بات ہے، اور بندہ بات کرے ہی کوئی نہ. یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ ہم اس ہستی کو
جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے عظیم ہے، ہم اس ہستی کو بلا رہے ہیں اور ہم بات ہی کوئی نہیں کر رہے. وہ ہماری ہر پکار پر کہتا ہے لبیک یا عبدی، لیکن بندہ ہے کہ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلائی جا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بے حرمتی ہے، بدتمیزی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. تو یہ انداز درست نہیں ہے. لہٰذا جو قرآن نے انداز بتایا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ تم دعا کرو. کہ ان ناموں کے ساتھ جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو اپنی حاجت، اپنی مناجات اور اپنی عرض بھی فوری اللہ کے سامنے رکھا کرو. اور اس طرح کا ورد وظیفہ جو غیر مسنون ہو وہ بہت ساری مصیبتوں کا سبب بنتا ہے. پہلی مصیبت کہ وہ ایسا عمل ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے، اور جو عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو غیر مسنون عمل پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے. دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے کہ جی اجر ملے گا، لیکن کیونکہ وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا اس لیے ایسے عمل پر اجر نہیں ملتا، بندے کی محنت ضائع اور رائے گاں جاتی ہے. اور تیسری پریشانی اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ غیر مسنون ذکر کرتا ہے، ایسے الفاظ کو پڑھتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوں، صحابہ کرام کے طریقے اور عمل سے نہ ملتے ہوں، تو وہاں پھر ایسے بندے کے اوپر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو مختلف قسم کی پریشانیوں سے دوچار کرتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا ہے اور پوری تفصیل بیان کی کہ غزوہ بدر کیسے ہوا، کون سے دو گروہ تھے جن کے ساتھ آمنا سامنا اتنا ہونے کا امکان تھا. تو اللہ رب العزت کس گروہ کے ساتھ مسلمانوں کا آمنا سامنا کروانا چاہتے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی، ساری تفصیل بیان ہوئی. اور ساتھ یہ بھی تفصیل بیان ہوئی کہ مسلمان تعداد میں کم تھے تو اللہ رب العزت نے فرشتے بھیج کے آسمان سے اپنے مسلمان بندوں کی مدد فرمائی. اور ساتھ ہی جہاد کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ جہاد کیوں کرنا ہے. جہاد کی وجہ یہ بیان فرمائی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کہ جہاد اس وقت تک کرنا ہے جب تک فتنہ یعنی کہ شرک ختم نہ ہو جائے، کفر ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے. اور اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین دین اسلام ہے. تو لہٰذا دین اسلام کی حفاظت کے لیے، کفر و شرک کے خاتمے کے لیے جہاد کرنا یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. مسلمانوں کے اوپر جو چیز فرض ہیں، جو احکامات مسلمانوں کے لیے جو تربیت کے معاملے ہیں، ان معاملات میں سے ایک معاملہ جہاد کا بھی ہے. اور جہاد صرف اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاں دین لانے والے کی عزت اور ناموس کا معاملہ ہو وہاں بھی جہاد کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے بھی جہاد کیا جائے گا، کیونکہ اگر دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنا ہے تو دین لانے والے کی ہی اگر ناموس محفوظ نہ ہو تو پھر دین کیسے پھیلے گا. تو ناموس رسالت کے لیے ہر ممکن کوشش ہر بندے کو کرنی ہے. ہر بندے نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. آج پورے پاکستان میں یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ سرکاری طور پر ان گستاخوں کے ساتھ رد عمل کیا جائے. لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر سرکار نہیں کرتی تو وہ سرکار اللہ کے ہاں جواب دے. ہم بے نفسے ہی اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ ہم ناموس رسالت کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی کردار ایسا ہے؟
اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان لوگوں سے ہم تو اپنا انفرادی تعلق تو توڑ سکتے ہیں نا، ان کی چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ تو کیا ہمارے گھروں میں ان کی پروڈکٹ نہیں آتی ہیں؟ کیا ہمارے بچے ان کے بنائے ہوئے بسکٹ نہیں کھاتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں ان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہمارے کچن میں استعمال ہوتی ہیں کیا وہ نہیں آتی ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں جو مختلف ریسپیز بنتی ہیں، مختلف کھانے بنتے ہیں، کیا ان کے تیار کردہ مسالہ جات ہمارے گھروں میں استعمال نہیں ہوتے ہیں؟ اور ہم کیوں کرتے ہیں؟ جی یہ چیز اگر نہیں نہ کریں تو پھر ٹیسٹ نہیں آتا۔ حد ہو گئی ہے، کمال ہو گیا ہے کہ صرف ہمیں اپنے ذائقے اور زبان کی لذت کی فکر ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو چھوڑنے کے لیے صرف اس لیے تیار نہیں ہے کہ اس معیار کی اور اس لذت کی کوئی چیز مارکیٹ میں دوسری موجود نہیں ہے۔ تو کیا اگر اس طرح کی چیز نہ کھائیں گے تو مر جائیں گے کیا زندگی ختم ہو جائے گی؟ زبان کا چسکا پورا نہیں ہوگا تو کیا موت آ جائے گی؟ تو کم از کم ہم انفرادی طور پر تو کچھ کر سکتے ہیں نا۔ تو اگر اجتماعی طور پر، حکومتی طور پر، سرکاری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا تو کم از کم انفرادی اپنے حصے کا دیا ہم نے جلانا ہے۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے۔ اور دوسری بات، ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، خاص اس معاملے میں کہ یا اللہ اس معاملے میں ہم کمزور ہو گئے ہیں، جو حق تھا تیرے نبی کی ناموس کی حفاظت کا ہم وہ نہیں پورا کر سکے، تو ہم اللہ کے سامنے معافی کے لیے چار آنسو بھی نہ بہائیں تو کیسی محبت ہے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ؟ اور ہم ان ظالموں کے خلاف بد دعا بھی نہ کریں، ان کی تباہی بربادی کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلائیں، تو پھر کیسا تعلق ہے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ آج کے سبق کا آخری حصہ، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو ان کے حکم پر لبیک کہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ جن کاموں سے روک دیا گیا ہے لبیک کہتے ہوئے ان کاموں سے باز آ جاؤ، اور جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے بات کو قبول کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے ان کاموں کو اختیار کر لو۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو پھر انکار نہ کرو بلکہ فوراً جہاد کے لیے نکل آؤ۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا واتقوا فتنۃ، ایسے فتنے اور ایسے عذاب سے ڈرو جو صرف ظالموں، گنہگاروں اور نافرمانوں کو نہیں ملے گا، وہ ایسے لوگوں کو بھی عذاب آئے گا جو بھی اس قوم کے اندر موجود ہوں گے۔ تو جب ایسا گناہ جو پوری قوم اور معاشرے میں ہو جائے اور پھر نیک لوگ جو ہیں اس گناہ سے باز رہنے کے لیے لوگوں کو روکنا بھی گوارا نہ کریں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور جب عذاب آتا ہے تو صرف گناہگار اس عذاب کی زد میں نہیں آتے بلکہ وہ سارے نیک بھی اس عذاب کی زد میں آتے ہیں۔ تو اس لیے جب عذاب آئے گا، جب سزا آئے گی تو پھر صرف نافرمان نہیں پکڑے جائیں گے بلکہ وہ بھی پکڑے جائیں گے جو نیک ہوں گے۔ لہٰذا خود اللہ اور اللہ کے رسول کی ہم نے اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور جہاں نافرمانی ہو رہی ہے، جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو سمجھانا ہے۔ ان کو سمجھائیں گے تو ہم عذاب سے بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں